الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نظامی بنسری کی ویڈیو نمبر 21 ریکارڈ کر رہی ہوں۔ راج کمار ہردیو اپنے ایک دن کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، آج میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھا کہ علاؤدین خلجی کے کوتوال ملک علاء الملک وہاں آئے اور ایک صف میں 2 زانو بیٹھ گئے۔ تب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، خدا علاء الملک کو جزائے خیر دے، اس نے بادشاہ کو بڑی گمراہی سے بچا لیا۔ سلطان خلجی کو نبوت کا دعویٰ کرنے کا خیال ہو گیا تھا۔ اسی قسم کی اور بھی بہت سی نامناسب باتیں اس کے دماغ میں پیدا ہو گئی تھیں۔ کسی مصاحب اور امیر کی جرت نہ تھی کہ وہ سلطان سے ان خیالات کے خلاف کچھ کہتا، مگر علاء الملک نے اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر نہایت جرت اور بے باکی کے ساتھ سلطان سے باتیں کیں اور اس کے تمام فاسد خیالات کو دل و دماغ سے دور کر دیا۔ یہ سن کر ملک علاء الملک اپنی جگہ سے اٹھا اور تسلیم بجا لا کر عرض کیا، یہ سب مخدوم کی توجہ اور ہمت خاص کی تاثیر تھی، اور جو کچھ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے تلقین فرمائی تھی اس کی تعمیل میں نے کی تھی۔ خدا مخدوم کا سایہ اس شہر، اس ملک اور اس سلطنت میں قائم رکھے۔ یہ عرض کر کے وہ اپنی صف میں آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر زمین کی طرف غور سے دیکھتے رہے، گویا کچھ سوچ رہے تھے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بادشاہ کو اپنی رعایا کی اندرونی حالت سے آگاہ رہنا ضروری ہے۔ اگرچہ علاء الملک اسے ہر بات سے آگاہ کرتے رہتے ہیں اور ملک خطیر الدین بھی اس فرض کو بخوبی انجام دیتے ہیں، پھر بھی یہ بہتر ہے کہ سلطان ان باتوں کو خود بھی جانتا رہے جو علاء الملک اور ملک خطیر الدین کے علم سے باہر ہیں۔ اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رومال اٹھایا جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے کے بعد اپنا چہرہ مبارک صاف کیا کرتے تھے، اور علاء الملک کو دے کر یہ فرمایا، لو یہ رومال سلطان کو دے دینا اور کہنا کہ روزانہ رات کو سوتے وقت اپنے چہرے پر ڈال لیا کرے۔ علاء الملک نے نہایت ادب سے جھک کر یہ رومال حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے لیا اور چوم کر اپنے سر پر رکھا اور مجلس سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک حاضرین کو تلقین فرماتے رہے۔ میں دوسرے دن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ یکا یک کوتوال شہر علاء الملک وہاں آیا۔ وہ آج بہت پریشان معلوم ہوتا تھا۔ اس نے تعظیم بجا لانے کے بعد یہ عرض کیا، رات کو سلطان نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رومال چہرے پر ڈالا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے بلوا کر کہا، سارا ہندوستان میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ میں نے دہلی شہر کے ہر گھر کو اندر سے دیکھا۔ بہت سے جرم اور گناہ اس شہر میں ہو رہے ہیں۔ میں نے تم کو اس لیے بلایا ہے کہ فلاں فلاں آدمیوں کو پکڑو اور انہیں چوری، قمار بازی، شراب خوری، فحاشی، بدکاری وغیرہ کے جرم میں پکڑ کر سزائیں دو۔ چنانچہ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں اس قسم کے مجرم نہ پائے گئے ہوں۔ اس طرح ساری رات مجھے جاگنا پڑا۔ اب سارے شہر میں شور مچ گیا ہے کہ بادشاہ کو غیب کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ لوگوں میں گھبراہٹ پھیل گئی ہے، لہٰذا یہ غلام اس لیے حاضر ہوا ہے کہ مخدوم سے شہر کی کیفیت عرض کرے۔ اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو حکم ہوگا اس پر عمل کرے گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو یہ باتیں سن کر جلال آ گیا اور فرمایا، انسان غلط راستہ اختیار کرنے میں بڑا جلد باز ہے۔ میں نے اس کو اپنا رومال اس لیے دیا تھا کہ وہ شہر کے مظلوموں اور مفلسوں کی تکلیفوں سے واقف ہو اور انہیں دوسروں کے ظلم اور ستم سے بچائے، ان کی غربت اور مفلسی دور کرے، مگر اس نے اس طرف توجہ نہ کی اور لوگوں کے گناہوں کی طرف اس کا خیال آ گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، وہ اپنے بندوں کے عیبوں پر شان ستاری سے پردے ڈالتا رہتا ہے۔ اس نے دن کی روشنی کے بعد رات کی تاریکی کو اسی لیے بنایا ہے کہ بندوں کے عیب اور گناہ اس اندھیرے میں دوسروں کی نگاہوں سے چھپ جائیں۔
اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاروں اصحاب رضی اللہ عنہ سے الگ الگ سوالات کیے۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اگر تم کو اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے تو اس کا شکرانہ کس عمل سے ادا کرو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اس نعمت کے شکرانے میں سچ بولا کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اس نعمت کے شکرانے میں انصاف کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس نعمت کے شکرانے میں سخاوت کیا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں جوابوں کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، اس نعمت کی شکر گزاری میں خدا کے بندوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کیا کروں گا۔ یہ جواب سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، علی کا جواب تینوں جوابوں سے افضل ہے، کیونکہ اس جواب میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان اپنا جلوہ دکھا رہی ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علاء الملک ابھی سلطان کے پاس جائیں اور اس سے یہ واقعہ بیان کریں اور اسے یہ بھی کہہ دیں کہ بادشاہ اس رومال کے ذریعے جو کچھ معلوم کرے اسے دل میں رکھے، کسی پر ظاہر نہ کرے، صرف مظلوموں اور مفلسوں کی مدد اس علم کے ذریعے کرتا رہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اتنا ظرف نہیں رکھتا، لہٰذا علاء الملک شہر کی خبریں اپنے عملے کے ذریعے بادشاہ کو روزانہ پہنچائیں۔ تمام ملک کی خبریں حاصل کرنے کا کام ملک خطیر الدین وزیر شروع کر دیں، تاکہ بادشاہ ظاہری ذرائع کی خبروں پر متوجہ ہو اور ملک میں کوئی خرابی، بے انتظامی اور ظلم اور ستم نہ ہونے پائے۔ یہ سن کر ملک علاء الملک تعظیم بجا لایا اور مجلس سے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وضو کی برکت سے غیبی حالات دکھاتا رہتا ہے، مگر وہ انسانوں کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ زبان بند رکھتے ہیں۔ گویا وہ دیکھتے ہیں مگر نہیں دیکھتے، سنتے ہیں مگر نہیں سنتے، جانتے ہیں مگر نہیں جانتے۔ پھر آپ خواجہ سید محمد کی طرف مخاطب ہوئے اور کچھ یوں گفتگو ہوئی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم ہر وقت باوضو رہتے ہو؟ خواجہ محمد، ذرا رک کر، بعض اوقات غفلت ہو جاتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس غفلت سے بچنے کی کوشش کرو۔ جو بندہ 40 دن تک باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی نظروں میں باطنی آنکھوں کی روشنی آ جاتی ہے۔ وہ ہر آدمی کے دل کی بات صورت دیکھتے ہی معلوم کر لیتا ہے۔ وہ زمین کے اندر کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ باوضو رہنے والے کی نظر میں ایسا اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کثیف اور ٹھوس اجسام کو دیکھتا ہے تو ان کی کدورت اس کی نظروں سے دور ہو جاتی ہے۔ وہ زمین کی آخری حد تک ہر مدفون چیز کو دیکھنے لگتا ہے۔ ہزاروں میل دور کی چیز بھی اسے نظر آنے لگتی ہے، چاہے راستے میں پہاڑ ہی کیوں حائل نہ ہو۔ خواجہ محمد نے عرض کیا، کیا محض باوضو رہنے سے ایسا ہو جاتا ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا، باوضو رہنا جسم کو پاک رکھتا ہے اور خیالات میں بھی پاکی پیدا کرتا ہے۔ جسم اور روح کی پاکیزگی اور خیالات کی یکسوئی سے انسان روشن ضمیر بن جاتا ہے، یہاں تک کہ جس کپڑے سے وضو کے بعد چہرہ صاف کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی باوضو رہنے کا اثر منتقل ہو جاتا ہے۔ خواجہ محمد نے کہا، مختوم کے رومال کی تاثیر ترغی مغل کے واقعے میں سب نے دیکھی تھی، اور آج سلطان خلجی کی حقیقت سن کر زیادہ تصدیق ہو گئی، لیکن یہ بات مخدوم کے ساتھ مخصوص ہے، ورنہ ہم ناقصوں کے باوضو رہنے سے شاید یہ اثر پیدا نہ ہو۔ ہم ناقص لوگ تو اب تک مخدوم کے ارشاد کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکے کہ آیا محض باوضو رہنے سے انسان روشن ضمیر ہو جاتا ہے یا اور کوئی چیز بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور خواجہ سید محمد کے رخسار کی زلف
چٹکی سے پکڑ کر کہا، ہاں، شیخ کی محبت اور ہر وقت اس کے تصور میں رہنا اس کے لیے ضروری شرط ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ محمد کی زلف چٹکی سے پکڑ کر جو ہی الفاظ زبان سے ادا کیے، خواجہ محمد نے ایک چیخ ماری اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ کر تڑپنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئیں۔ تمام اہل مجلس پر بھی گریہ طاری ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد مجلس برخاست ہوئی۔ میں خواجہ سید محمد کے ہمراہ ان کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔